Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نماز کے اندر رکوع کو مکمل کرنے کے بعد سجدے کی طرف جاتے ہوئے یہ سجدے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ جس طرح رکوع کی دعائیں آپ کے سامنے رکھی تھی، سبحان ربی العظیم رکوع کی دعا ہے، اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کی دعا ہے۔ یہ تین مرتبہ ان کو پڑھنا نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ کم پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، جتنی بھی مقدار کے اندر پڑھ لیں، وہ اپنی مرضی ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ سجدے کی حالت کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک تو یہ فرمایا ہے کہ الا و انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ مجھے سجدوں کے اندر اور رکوع کے اندر قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا۔ وہ جو پہلے بھی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کو بڑی کثرت کے ساتھ ایک دن اپنے رکوع کے اندر، اپنے سجدوں کے اندر، اپنے قیام کے اندر پڑھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وان تغفر لہم، اگر تو ان کو معاف کر دے گا، فانک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا۔ تو بات یہ ہے کہ جو آیت کریمہ ہے اصل میں یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، یہ جو آپ کی قوم نے آپ کی اور آپ کی والدہ کی انہوں نے بندگی شروع کر دی تھی، پوجا شروع کر دی تھی، عبادت شروع کر دی تھی، کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کی عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے تو ان کو کوئی نہیں کہا، اپنی زندگی کے اندر میں نے ان کو کوئی نہیں کہا، تو اس بات کے اوپر گواہ ہے، میرے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو بہتر جانتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے اپنی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ اللہ اگر تو ان کو تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اسی آیت کریمہ کو نبی علیہ السلام نے جب کثرت کے ساتھ اپنی نمازوں کے اندر پڑھا تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ نے رکوع و سجدوں کے اندر اس آیت کو پڑھا ہے، کیوں آپ نے اتنا آج کثرت کے ساتھ اس آیت کو پڑھا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کو اس لیے کثرت کے ساتھ پڑھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی ہے، درخواست کی ہے کہ اللہ میری امت کو تو معاف فرما دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری درخواست کو، میری التجا کو، میری التماس کو قبول فرمایا۔ اب جو ہے قیامت کے دن میری امت میں سے جو شخص بھی ذرہ برابر بھی اپنے اعمال کے اندر شرک کو نہیں لے کے آئے گا، اس کے حق کے اندر میری سفارش کو قبول کیا جائے گا، یعنی میں اس کے حق کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کروں گا۔ تو یہ جو آیت کریمہ نبی علیہ السلام نے پڑھی، اس کے پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا، اللہ سے درخواست کرنا کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو، نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ کے نبی کی اس التجا کے اوپر معاف فرمایا، اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر، اپنے اعمال کے اندر ذرہ برابر بھی کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ شامل کرے۔ اگر شرک نہیں ہوگا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، جو بندہ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کسی بھی صورت کے اندر معاف نہیں کرنا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سجدے کے اندر جس طریقے سے رکوع کے اندر دعائیں ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری دعائیں ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس کو بھی نبی علیہ السلام کثرت سے اپنے رکوع و سجود کے اندر پڑھا کرتے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کو پڑھا کرتے۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اس کو بھی پڑھا کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دعا ہے یہ بڑی کمال کی جامع قسم کی دعا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ جو ہے اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے وہو ساجد، جب وہ سجدے کی حالت کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب سجدے کی حالت کے اندر بندہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاکثر الدعاء، اللہ تعالیٰ سے اس کو چاہیے کہ کثرت سے دعا کرے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہو۔ تو پھر کیا کرے بندہ؟ وہاں پر کثرت سے دعا کرے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نماز کوئی بھی ہے، سجدہ ہے، نفلی ہے، وطر ہے یا سنت ہے، اسی طریقے سے فرائض ہیں،
جہاں جہاں پر یہ دعائیں آتی ہیں وہاں پر محدثین نے جہاں پر ان کے ابواب باندھے ہیں، یہ عمومی طور پر تمام نمازوں کے اندر ہی ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کے لیے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ نماز نبوی کے اندر دیکھ لیا جائے، صحیح مسلم کے اندر، بخاری کے اندر، جہاں جہاں پر یہ مطلقاً جہاں پر سجدوں کا ذکر آیا، جہاں پر رکوع کا ذکر آیا، رکوع کے اندر دعائیں تو خیر کم ہیں، ایک ہی دعا وہاں پر ملتی ہے اللہم اغفر لی کی صورت کے اندر، لیکن سجدوں کے اندر زیادہ دعاؤں کا ذکر ملتا ہے جہاں جہاں پر بھی ہے، تو لہٰذا ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ تو ان دعاؤں میں سے سب سے جامع قسم کی جو دعا مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے، اور یہ بڑی کمال کی دعا ہے۔ بندہ اس کے لفظوں کے اوپر غور کرے نا تو بندہ یوں کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بندہ سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور جب اللہ کے قریب ہے بندہ پھر اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اغفر بخش دے لی مجھے، اصل میں غفر یغفر کا مطلب ہوتا ہے بخشنا، مجھے بخش دے، کیا بخش دے؟ ذنب کہتے ہیں گناہ کو، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ کون کون سے گناہ؟ کلہ، تمام کے تمام گناہ، کل گناہ، دقہ چاہے وہ چھوٹے ہیں، و جلہ اور چاہے وہ بڑے ہیں، اولہ چاہے وہ پہلے ہیں جو آنے والے ہیں، یا یوں کہہ لیں وہ آخرہ یہ پچھلے ہیں، اس سے مراد دونوں ہی ہو سکتے ہیں، آنے والے گناہ یا پچھلے گناہ، یا پچھلے جو گزر چکے ہیں وہ والے گناہ یا آئندہ گناہ، ان دونوں سے مراد یہ ہے اولہ و آخرہ، آنے والے بھی اور پچھلے گناہ، یا اللہ سارے معاف فرما دے۔ وعلانیتہ، اللہ جو ہم نے ظاہری طور پر گناہ کر لیے، انجمن کے اندر کر لیے، محفل کے اندر کر لیے، کسی کی برائی کی صورت میں، کسی کے اوپر بہتان تراشی کی صورت میں، کسی کے اوپر جھوٹ باندھ دیا، کسی بھی انداز کے ساتھ گالم گلوچ ہوگی، کسی کو مار دیا، کسی بھی انداز سے ظاہری طور پر ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے۔ وَسِرَّهُ، اللہ چھپ کر جو گناہ ہو چکے، تنہائی کے اندر ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ تو ان کو بھی معاف فرمائے۔ دیکھیں اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر بندہ غور کرے تو لگتا ہے کہ اسی دعا کو ہی ہم سجدے کے اندر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ عجز و نیازی کے ساتھ، یا اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، اس کے سامنے روتے ہوئے، اس کے سامنے عاجزی کو اختیار کرتے ہوئے بندہ اسی دعا کو ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرے نا تو سجدے کی جو ہے وہ کیفیت کے اندر بندے کا حق ادا ہو جاتا ہے جب یہ دعا پڑھتا ہے۔ تو ان کے لفظوں پہ غور کریں، سجدے کے اندر اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ میں تو آپ سے یہی درخواست کروں گا، کیونکہ یہ ہم نماز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو بخشوانا ہے، اور سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب کب ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہے۔ تو سجدے کی حالت میں کیا مانگا جائے؟ نبی علیہ السلام نے یہ بات ہمیں سکھا دی ہے، اکیلی سبحان ربی الاعلیٰ کے اوپر ہی اکتفا نہ کیا کریں، باقی دعاؤں کو بھی یاد کریں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یعنی میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کلہ دقہ، سارے کے سارے گناہ، دقہ چاہے وہ چھوٹے ہیں، و جلہ بڑے ہیں، اولہ پہلے ہیں، و آخرہ پچھلے ہیں، آئندہ اور پچھلے، و علانیتہ چاہے وہ ظاہری ہیں، اعلانیہ ہیں، و سرہ چاہے وہ سری ہیں یا پوشیدہ گناہ ہیں، ان تمام کے تمام گناہوں سے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ سجدے کی حالت کے اندر دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پھر دیکھیں سجدے کی کیفیت کو بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں کے اوپر یا 7 جسم کے اعضاء کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ 7 جسم کے اعضاء کیا ہیں؟ 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 پاؤں ہیں، اور ایک ناک اور ماتھے کی ایک ہی ہڈی کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 7 جسم کے اعضاء کے اوپر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس انداز سے سجدہ کریں۔ پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں کی کیفیت سجدے کے اندر کیا ہوتی تھی، آپ کے بازوؤں کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ بازو نبی علیہ السلام کے کھلے ہوتے، یہ جسم کے ساتھ نہ چمٹے ہوئے ہوتے، اور دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے ہوتے، کھڑے ہوتے، اور پاؤں کی انگلیاں جو ہیں یہ قبلے کی رخ ہونے چاہیے۔ اگر مجبوری کی حالت ہے، مثلا بڑھاپا ہے یا کمزوری ہے، اگر وہ نہیں ہوتی تو ایک علیحدہ مجبوری کی صورت ہے، وگرنہ کوشش یہی کرنی چاہیے دونوں پاؤں کی انگلیاں ملی ہوں، اور پاؤں کو ملانے کے بعد انگلیاں اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اس انداز سے ہمیں سجدے کو کرنا چاہیے۔ سجدے کے اندر چونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سجدے کی کیفیت کو بھی اچھے انداز سے بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا چاہیے۔ تو یہ سجدے کی کیفیت ہے۔ رکوع کی کیفیت بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سجدے کی کیفیت کے بعد ہمیں ان دعاؤں کو کثرت سے کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھتے ہوئے نماز کو ادا کرتے ہوئے اور سجدے کو ادا کرتے ہوئے نماز کا حق ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔